ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. مرکزی جماعت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت کے خازن محترم جناب وکیل پرویز صاحب حفظہ اللہ وعافاہ، اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء، عمائدین شہر، ذمہ داران جماعت اور جمعیت اور معزز شرکاء اجلاس، میں آپ کے اس صوبے مدھیہ پردیش اور آپ کے اس علاقے ناگپور اور سیونی میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ویسے ہمارے عزیز بھائی مولانا عبدالحق عمری جو میرے ہمدرس ہیں، ہم جماعت رہ چکے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے وہ بلاتے رہے۔ یہ میری محرومی ہے کہ میں آج تک آپ کے علاقے میں حاضری نہ دے سکا۔ شکر رب العالمین کا کہ بالآخر آج مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں آنے کی خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی اور کشش بھی تھی، اس لیے کہ یہاں میرے اپنے ہم جماعت اور ہمدرس کئی ساتھی ہیں، مجھ سے سینئر کئی ساتھی ہیں، ہمارے اپنے کئی شاگرد بھی ہیں اور آپ سبھی احباب ہیں جن سے قلبی لگاؤ ہے، اور بڑا تھکا دینے والا سفر کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ کل دوپہر کا نکلا ہوا، اب سیدھے اسٹیج پہ پہنچا ہوں، ریلوے اسٹیشن سے نکل کے۔ مسافت بھی دور کی تھی، ٹرین لیٹ ہوتی جا رہی تھی اور منزل بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر ٹرین لیٹ ہو رہی، ادھر منزل دور ہو رہی ہے، تو تصورات ہی میں ایک شعر گنگنانے لگا جو میں آپ کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس ایک ایسے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے جو بڑی ضرورت کا عنوان ہے، احترام انسانیت۔ موجودہ دور میں انسان کو انسانیت سکھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ انسان انسانیت کو فراموش کر چکا ہے، انسانیت کو بھلا چکا ہے، اور وہ اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پر درندگی کا وہ ننگا ناچ رہا ہے کہ جنگل کے درندے بھی اس کی درندگی پہ شرمائے، اور اس درندگی کے بے شمار مظاہر ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مظہر ماضی قریب میں جموں کشمیر کے پہلگام میں آتنکوادیوں نے ہمارے 26 بے گناہ ہندوستانیوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی ہے، اس طرح کے تماشے اور اس طرح کی درندگی کے مظاہر آج زمین پر جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایسے میں مذہب اسلام پہ سوال اٹھ رہا ہے، پیغمبر اسلام پہ الزامات آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی ناجائز حرکتوں کو انجام دینے والے بدمعاش لوگ ہمارے مذہب کا نام لے کر، ہمارے دین کا نام لے کر، قرآن مجید کا حوالہ دے کر
ایسے میں عالمی پیمانے پر بھی اور ملکی پیمانے پر بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کو پالے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیو آئیے اپنی گفتگو اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان کس نظر سے دیکھا۔ دیکھو، ایک ہے مسلمان کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت مسلمان، ایک مومن کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت مومن، ایک موحد کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت موحد۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں انسان بحیثیت انسان اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، انسان بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، انسان کو بحیثیت انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کس نظر سے دیکھا اور کس نظر سے دکھایا۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی جس میں تخلیق آدم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں سنو اور غور کرو، زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمان پر انسان کی کیا عزت ہوئی، زمین پر بھیجے جانے سے پہلے رب العزت نے انسان کو آسمانوں پہ کیا عزت دی۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نئی مخلوق کا تذکرہ اپنے ملائک کے سامنے کیا، اپنے فرشتوں کے سامنے کیا، جو اس اہتمام پہ دلالت کرتی بات۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیدائش انسان کی تخلیق سے پہلے کہا میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے اس نئی مخلوق کو اللہ نے ایک لقب سے نوازا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ کے معزز لقب سے نواز کر زمین پر اس کی ذمہ داریوں کی جانب سے اشارہ کیا۔ تکریم انسانیت کا تیسرا پہلو تخلیق آدم میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو، انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے قانون کن فیکن سے بنایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ابلیس سے اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو تو نے سجدہ نہ کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تو انکاری ہوا۔ پتہ چلا کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اپنے قانون کن فیکن کے ذریعے بنایا، پر آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور جب آدم کا پتلا بن گیا اور اللہ نے اس میں روح ڈال دی، جیسے ہی آدم کے پتلے میں روح ڈالی گئی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ زندگی میں چھینک کتنا معنی رکھتی ہے کہ آدم کے پتلے میں جیسے ہی روح ڈالی گئی، جیسے ہی روح ڈالی گئی اور زندگی دوڑی، سب سے پہلے چھینک آئی۔ اور جیسے ہی چھینک آئی آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ کے الہام سے الحمدللہ، اور آدم کی چھینک کے بعد ان کی حمد و ثنا کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کہا کہ یرحمک اللہ رحمک ربک۔ یہ تکریم انسانیت کا تیسرا پہلو تھا کہ اللہ نے اس مخلوق کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا۔ اور تکریم انسانیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہ تھا، جس کو قرآن علم اسما سے تعبیر کرتا ہے۔ علم اسما کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا نام اور اس کی خصوصیت بتائی گئی آدم کو۔ یہ دیکھو پانی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو ہوا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو درخت ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو مٹی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو علم اسما سکھایا جو کہ فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا۔ یہ تکریم انسانیت کا چوتھا پہلو ہے۔ تکریم انسانیت کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ تعظیمی کریں. تو یہ سب وہ اہتمامات ہیں، تکریم انسانیت کے وہ مظاہر ہیں کہ انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے آسمان پر جو عزت دی، اس سے پتہ چلتا ہے بھائیوں، اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک انسان بحیثیت انسان کتنا قیمتی ہے. اور جب اللہ نے اس انسان کو زمین پر بھیجا، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خرد کے ساتھ، پہلے انسان کو پہلا نبی بنایا، رہنمائی کے ساتھ بھیجا، وقفے وقفے سے اللہ نے رسول بھیجے، سچا دین عطا کیا، وقفے وقفے سے پیغمبر آتے گئے، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیے. اور اس طرح زمین کی مخلوقات میں بھی اللہ نے انسان کو بڑا مقام عطا کیا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں، خشکی میں ہم نے انہیں سوار کرایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی. ایک تو یہ ہوا، اور اس کے بعد حضرات اللہ نے انسانوں کے لیے جس مذہب کو پسند کیا، اس مذہب کا نام کیا رکھا؟ اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے جو مذہب زمین پر پسند کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام سلامتی سے نکلا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس زمین پر